نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کریں گے وہ ہے توحید کے دلائل۔ توحید کے دلائل سے پہلے ہمیں توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ تو توحید کا لفظ واحد دال سے نکلا ہے، یعنی واحد سے نکلا ہے، جس کے معنی ایک ہونا یا اکیلا ہونا ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر توحید سے مراد اس عقیدے پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر، عبادات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی قوت، طاقت یا کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اللہ کے برابر ہو یا اللہ کے ہم پلہ ہو۔ تو اسلام میں توحید تمام عقائد میں سب سے اہم اور بنیادی درجہ رکھتا ہے۔ تو عقیدہ توحید پر کامل ایمان لائے بغیر، مکمل ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص ایماندار ہونے کا یا ایمان لانے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے بتایا کہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، عبادات میں اکیلا ہے، افعال میں اکیلا ہے، تو گویا یہ کیا ہے؟ توحید کی اقسام میں سے ایک ہے۔ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے توحید فی ذات ہے۔ تو توحید فی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یعنی جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے بھی پاک ہے، اور جیسے ہمیں والدین نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بھی پاک ہے۔ اب دوسری قسم ہے توحید فی الصفات۔ تو توحید فی الصفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار صفات کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ اپنی صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی اور لامحدود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو یہ وہ تمام ایسی صفات ہیں جن کا حامل اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نہ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوت ہے، طاقت ہے، شخصیت ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں اللہ والی، جیسے علیم بذات الصدور ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو یہ تمام صفات کا
حامل اللہ کی ذات ہیں، اور یہی کیا ہے؟ توحید فی الصفات ہے۔ اور تیسرا ہے توحید الوہیت، یعنی توحید فی العبادہ۔ توحید فی العبادہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سچا معبود مانا جائے اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ مصیبت کے وقت صرف اور صرف اسی ذات سے مدد مانگی جائے، یعنی ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کے لیے، کسی کے سامنے سر بسجود نہ ہوں۔ سر بسجود ہونے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، یعنی اگر ہم کسی پیشانی جھکائیں تو اللہ کے آگے، ماتھا اپنا ٹیکیں تو اللہ کے آگے، کسی کے آگے ہم سر بسجود ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے ذات کے آگے۔ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی قوت نہیں ہے جس کے ہم سامنے سر بسجود ہوں، جس کے سامنے ہم اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، جس کے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹیکیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ انما هو الہ واحد فإیایا فرحبون، کہ بے شک وہی ایک معبود ہے تو مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، تو میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے سامنے سر بسجود نہ ہو، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکو۔ تو یعنی یہ وہ تمام صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ تو یہ کیا تھے؟ توحید کے دلائل تھے، توحید کی اقسام تھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کو ہمیں اپنا معبود نہ سمجھنے کی توفیق دے، یعنی ہم معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی اپنا سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔